یہ تو ہدایت کی 4 علامتیں آخری آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر یہ ہے تو ہدایت ہے، ورنہ میرے دوستوں بغیر ہدایت کے مر گیا اس کی کوئی ناکی کام نہیں آئے گی. جو مر جیسے انہوں نے ابو جہل ابو لہب نے اپنے حلال پیسوں میں کعبے کی تعمیر کی، کعبے کی تعمیر دونوں جہنم، کیونکہ میرے دوستوں ہدایت مل جائے، ہدایت مل جائے میرے دوستوں. کچھ بھی نہ ملا، اللہ ایک غریب ترین آدمی کو جس کی زندگی موسٹ ڈیفیکلٹی سے گزری، ایڈورسٹی سے گزری. میں نے غیر مسلم کا بیان سنا، یعنی ہم مسلمان غیر مسلم کا بیان، پتا کیا کہہ رہا بیان روتے ہوئے کہ میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں، اللہ میرے بچوں کو بھوکا مار دے، جیسے مرضی مار دے، اے اللہ میرے بچوں سے اسلام بچا، میرے بچوں سے اسلام بچا. اور میں ایک ڈبکی دیں گے اس آدمی کو جس نے دنیا تکلیفوں سے گزاری ہو، حضرت بلال کی طرح، ابو ذر غفاری کی طرح ایسی گزاری ہوگی، ایک ڈبکی ماریں گے اللہ جنت کی ساری تکلیفوں سے، ایک ڈبکی سے سب بھول جائے یہ اللہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. اور جو ناؤز باللہ عیاشی کا شوقین فرعون نمرود قارون، ایک ڈبکی اللہ جہنم کی ماریں گے ساری عیاشی بھول جائے گا. میرے دوستوں ہدایت میں یہ نماز میں کیا اہدنا الصراط، ہدایت تو مانگ رہے ہیں، یہ واجب ہے نماز میں، ہمارے حرموں میں فرض ہے اور نماز میں فرض نہیں. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اهدنا فیمن هدیت، اللهم نصر الهدى والتقى، ہدایت مانگ. ہدایت ملتی ہے میرے دوستوں، ہدایت ملتی ہے پہلی چیز مانگنے سے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے جن کو اللہ نے ہدایت دی. یہ 100% سچ بات، ہدایت مانگنے سے، اللہ سے مانگنا اور ان لوگوں سے. یوسف کو ہدایت مانگنے سے ملی ہے، اللہ بے طلبے کو نہیں دیتا، کبھی کبھار دے دیتا، حضرت عمر کو دے دیا. جب وہ طالب اتنی دعا کرتے ہیں، اتنی قربانی دیتے ہیں جس سے اللہ کا ترس آ جائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہ مانگنے تو اس کو بھی ہدایت دیتے ہیں، جیسے حضرت عمر کو. لیکن ہدایت میں دوستوں اللہ کی ایک سنت، ایک قدرت ہے. ماں باپ کے بغیر بچہ پیدا کرتے ہیں، سنت ہے ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو ہدایت کی 4 علامتیں قرآن نے بتائی. تو ابو جہل ابو لہب نے کعبہ بنایا، اللہ نے قرآن میں کہا یہ مشرک کعبہ بنا کے اس کی خدمت کر کے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پہ ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کے ساتھ نکلتے ہیں. یہ 3 چیزیں بتائیں، یہ کعبہ بنانے والے ان کو کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میرے دوستوں تو 4 علامتیں قرآن نے بتائی ہیں کہ ہدایت کی سب سے پہلے یہ مساجد کو آباد کرنا. آج اللہ کی قسم پوری دنیا پھر رہا ہوں، 1% مسلمان کے پاس مسجد آباد کرنے کا ٹائم، اس کو یہ بھی نہیں پتا مسجد آباد کیسے. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے چہروں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھ. ہماری ساری محنت مسجد کی دیوار پہ اندر بالکل خالی، ساری محنت ہم کیلے کو چھلکے کو کھا رہے ہیں اور کیلا پھینک رہے ہیں، چھلکا کھا رہے ہیں. اتنے پاگل لوگ ہیں، کیلا ہے اصل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کوئی فکر نہیں تھی 9 سال تک کہ مسجد نہیں، 9 سال تک مسجد کو اندر سے آباد کیا. مسجد میں لالٹین نہیں تھی. میں یہ لیسٹر شہر آپ کسی کو گیا یا نہیں پتہ نہیں، آپ گئے ہیں لیسٹر شہر، وہاں ایک کلب تھا شراب خانہ، تبلیغ والوں نے وہاں ساتھ میں دکان لی، اعمال مسجد تو حضور کے اعمال مسجد تھے، یہ تبلیغی جماعت کے نہیں ہے. میں نے تو عربوں سے سنا، میں تو زمین نکل گئی. میں تو جو بتاتے نا عربوں کے پاس جاتا کہ جو یہ چار کام ہے یہ قرآن اترنے کی ترتیب ہے. یہ 6 نمبر اپنے نہیں ہے. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ معاذ، ان کو پہلے کلمے کی دعوت دینا، وہ کلمے پہ آئے، نماز کی دعوت دینا، نماز پہ زکات کی ہمارا 3 نمبر، زکات پہ 4 نمبر، ان کو کہنا ہے اخلاق سے آپس میں مرے نہیں. اور ہر نبی دائی ہوتا ہے، ہر نبی مخلص ہوتا ہے. یہ 6 نمبر ہیں. ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کو 6 نمبر اللہ نے. تبلیغ میں کوئی کام قرآن حدیث حیات کے صحابہ سے باز نہیں. مروں کی تباہ کرو، زندہ کے پیچھے نہ چلنا، سارا کام صحابہ پر. ہاں اس کی شکل تھوڑی بدلی ہے، شکل تھوڑی بدلی ہے. کیوں کہ پہلے زمینداری ہوتی تھی اس سے پیدل، وہ نا آپ کے زمانے میں، پھر ٹریکٹر وہ آ گیا بیل، اب ٹریکٹر سے ہو رہا ہے. کام ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے. پہلے قرآن پڑھے کتاب میں، موبائل میں پڑھے، کام ایک ہی ہے میرے دوستوں. تو ہدایت کی محنت کا طریقہ سارا قرآن نے بتایا. ہدایت سب سے پہلی علامت تو 4 کام کرتے ہیں. امید ہے یہی لوگ آسا الائی کا، یہی لوگ ہدایت کا کون پہلا کام یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. اور یاد رکھنا میرے دوستوں کہ اللہ مجھے برکت چاہیے. میرے پاس کثرت بہت کثرت تھی میرے پاس، اللہ کی قسم برکت کا باب ہی نہیں. کثرت تھی وہاں حنین میں 12,000 کی. چند نئے فوجی جو صحابہ تھے، چند دو ان کے دل میں آیا آج 12,000 کافی 4,000 ان کی پٹائی کریں گے. اللہ نے کثرت پہ نظر دیکھی، وہیں حضور کے ہوتے ہوئے شکل دکھا دیتی. پھر توبہ کی، ان کو توبہ کرائی، 4 پھر مارا، ورنہ تو 313 نے بغیر 1000 کا مارا. میرے دوستوں برکت کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین. اللہ نے پہلا گھر تمہارے لیے کعبہ بنایا، مسجد، تاکہ یہاں سے تمہیں ہدایت مل جائے اور برکت. اللہ کی قسم برکت اور ہدایت کا تعلق مسجد کی محنت سے. میڈیکل یونیورسٹی کی محنت، کچھ بھی نہیں ملے گا 12 سال. ڈانٹے ملیں گے، ٹیچر ڈانٹے گا، ذلیل کرے گا، ذلت ہے 12 سال، لیکن لگے میں ڈاکٹر بن جاؤں ڈاکٹر. اب جناب 12 سال ہو گئے، اب انشاءاللہ نہ. میرے دوستوں ایسے نہیں ہے کہ مسجد کی محنت سے ایک دم نہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں ایک محنت سے گزارا. مسجد کی محنت، جم کی محنت سے، کرکٹ کی محنت. تو مسجد کی محنت میں سب سے پہلی محنت ہے مساجد کے 4 اعمال سے آباد کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضرت عمر ایمان کے حلقے میں بیٹھتے تھے. مجھے ایمان کی ضرورت نہیں، میں ایمان والا. اللہ کہنے ایمان والو ایمان لاؤ. اللہ ایمان والوں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کما عمل الناس. صحابہ لے کے میرے دوستوں ایمان کا حلقہ، اللہ کے نبی کو بات بھی بیٹھی ہے. نمبر 2 تعلیم کا حلقہ، دین سیکھنا سکھانا.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, تعلیم کا حلقہ لگا اور ذکر کا, آپ تعلیم میں بیٹھے, کہا دونوں حلقے خیر پہ ہیں, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. ایمان کے حلقے میں تو عمر بیٹھتے تھے, علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل ادھر لے کے بیٹھیں گے جائیں گے, وہ بھی ایمان کے حلقے بیٹھتے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے جو بات سنتا نہیں ہے, بات سنتا نہ وہ ہدایت یافتہ ہے نہ وہ عقل مند ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول یتبعون احسنہ, بشارت دے دو میرے بندوں کو جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور ان باتوں میں جو آسان بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک هم الغافلون, یہ پکے ہدایت یافتہ عقل مند لوگ ہیں. میرے دوستو, سننا تو ایمان کا حلقہ, تعلیم کا, اور وہاں عبادت کری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کو کہہ رہے ہیں 3 دفعہ نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اپنے اپنے لگے. میرے دوستو برا نہ ماننا بھائی, ان سے پہلے تحقیق کر لینا. جتنا انفرادی عبادت ہے قرآن نے اس کو رات میں بیان کیا. مجھے تو علماء نے بتایا کہ اگر دن میں نبی کا کام کرنا ہے تو نبی نے فجر صبح پڑھی ہے, تو شام میں پڑھے گا جہنم میں جائے گا. نبی نے یہ جو عبادت ہے انفرادی ساری رات کو کی ہے, قم اللیل الا قلیلا وبالاسحار هم یستغفرون. صحابہ کا کہہ رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون, کہ رات کو لمبا قیام کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. یہ بندے کون ہیں اللہ کے؟ یبیتون ربهم سجدا وقیاما, کہ رات کو لمبے سجدے قیام کرتے ہیں. ومن اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا, کہ رات کو لمبی طویل سجدے قیام اور تسبیح کرتے ہیں. سارا انفرادی عبادت رات کی ہے. دن میں کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا, یہ نبی کی سنت ہے. دن میں مجمع میں پھرو, ان کی نمازیں ٹھیک کراؤ, ان کا ایمان ٹھیک کراؤ. اے نبی جی 4 کام کرو ان کے ساتھ, ان کو ایمان سکھاؤ. یتلو علیہم آیات, پڑھو قرآن. قرآن سارا دعوت ہے, دعوت سے ایمان بڑھتا ہے. ان کو قرآن سناؤ, ان کو تعلیم سکھاؤ, ان کا تذکیہ حکمت, یہ نبی کا کام ہے. میرے دوستو, نبی والی نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی. سجدہ پہلے کر دیا, رکوع بعد میں منہ پہ مارا جائے گا. نبی کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ یا ایھا المدثر, کیا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر. اٹھو نبی جی دن میں, اور ان کو جو ہے دعوت دو, اللہ سے ڈراؤ. اور کیا کرو؟ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں دن میں یہ کام کرو, اور جب رات میں سج جاؤ اس سے, رات کو تبتل لے لی تبدیلا, اللہ کی بات کرو. تو میرے دوستوں 4 کام ہدایت کے ہیں. پہلی چیز مساجد کو آباد کرنا 24 گھنٹے. جو مسجد کو آباد کرتا ہے مسجد دعا دیتی ہے, اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. اور حدیث میں صحیح, مسجد کو آباد کرنے والوں سے دنیاوی عذاب بھی اللہ ہٹا لیتا ہے, مسجد والوں کو نہیں آئے حدیث میں. اور یہ حدیث میں نے آنکھوں سے زلزلوں میں دیکھی, اللہ نے مجھے دونوں زلزلوں میں بچایا. زلزلوں میں اس مسجد میں ٹھہرا, 5 مسجد بالاکوٹ میں شہید ہوں, ایک تبلیغی مرکز بچا تھا. وجہ کیا تھی؟ یہ 24 گھنٹے آباد تھا, اور کوئی بزرگی نہیں تھی. 24 گھنٹے آباد. ہم اس مسجد میں ایک اینٹ اللہ نہیں گرتی. مظفر آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس گر گیا, ہوٹل گر گئے, ایک اینٹ مرکز کی اللہ نے نہیں گرنے دی. ہم یہاں گرم چشمے میں گئے, جنید جمشید کے انتقال پہ 9000 فٹ پہ 18 انچ برف, -10, کوئی ہیٹر نہیں, کوئی بجلی نہیں, گیس نہیں. کیا ہوا؟ اندر گیا مسجد گرم. تو میں نے کہا امام صاحب یہ کیا؟ چلو اندر چلو, پہلے تاریخ مسجد پڑھو اور مشورہ پھر بتا دو. تو میں نے کہا بتائیں. کہا صحیح بھائی, جب سے اس بستی کے نیچے پانی ہے, آسٹریلیا کی چند گراؤنڈ ہے برسبن, پانی پہ زمین پانی, وہاں باؤنس زیادہ ہوتی ہے, یہ بستی گرم چشمہ پانی پہ. کہا صحیح بھائی, جب سے ہم نے مسجد کو 24 گھنٹے مدرسہ اور مرکز بنایا, اللہ سردی میں پانی کو گرم کرتے تھے, گرمی میں ٹھنڈا کرتے. یہاں کو دیکھے میں مسجد میں بیٹھا, میرے ساتھ چلو ٹکٹ میں آپ کے لیے دکھاتا ہوں. ہاں علاقہ ڈینجرس ہے, واپس کب لوگ آتے ہیں, ہم لوگ آگے تھے, علاقہ بہت خطرناک. تو میرے دوستوں ہدایت کی علامت کیا ہے؟ آج نیت کر لو, نیت آج بدل گیا, اللہ اب سے مساجد کو آباد کریں گے. کون نیت کر, ہم آپ کو نکالنے دیں 40 دن 4 مہینے, ہم نہیں. ہم تو ہاں مجھے ابھی لوگ کہہ رہے تھے صحیح بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا IT سیکھ رہا ہوں. ان کا کہاں سیکھ رہے ہیں؟ میں کہا تبلیغی جماعت کے ساتھ. تبلیغی جماعت IT سکھا رہی ہے. میں کہا میں انٹرنیشنل تبلیغ IT, تو تبلیغی جماعت سے انٹرنیشنل تبلیغ کیسے کرتا ہے؟ تو بھائی آپ سب سے پہلے نیت کرو, اور کیونکہ اپنے دین پہ جنت نہیں, خدا نہ خواستہ. دیکھو آج لوگ کہتے ہیں نا یار ہم لوگ تو نہیں کہیں, قرآن بتا رہا ہے کہ یہ لوگوں 3 قسم کے ایمان حدیث نے بتایا. ہاتھ سے روکو, زبان سے, یا اس کو یغیرو, اس کو بدلنے کے لیے دل میں فکر کرو. جس کو فکر نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں. حضرت سلمان اسلام حدود تلاش کرنے کا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہمارا بچہ کہاں ہے, ہاں بھائی فجر میں نماز میں آج نہیں. اور حدود کو فکر ہے شرک کی, بالکل ہمیں آس پاس شرک کو فکر ہے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا ان کنٹریز میں جھوٹ نہیں ہے. میں کہا جھوٹ مت بولو یار, کتنا جھوٹ ہے. عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے نہ, جھوٹ نہیں ہے. ہاں ہمارا والا نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں, جھوٹ تو پوری دنیا میں ہے میرے دوست. اتنا جھوٹ, عزیر اسلام اللہ کے بیٹے. تو ہدایت کی علامت ہے یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس کو کثرت سے مسجد تعلیم اس کی ایمان کرو. حضور کی حدیث ہے صحیح, مسجد ہر متقی کا گھر ہے. متقی بنو, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. تو میں وہاں سے روزی دوں گا جا کے گمان متقی. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا, تم ایمان تقوی بنا لو, لفتح علیہم برکات السماوات, زمین آسمان کی ساری برکات. مسجد نمبر 2, نماز قائم کرو, تم قائم نمازی بناؤ. اے نبی جی روزی مت گھبراؤ نہیں, واحضر اهلک بالصلاۃ واستبر الیہا, گھر والوں کو نماز اہل کو پڑھواؤ اور اس پہ ڈٹے رہو, صبر سے ان کو بتاتے رہو. ہم آپ سے روزی نہیں جاتے, ہم خود دیں گے. تیسری چیز زکات قائم کرو. زکات سے اور صدقے سے اللہ کی قسم مال بڑھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یربی صدقات, مال بڑھتا ہے. دیکھو زکات سے مال بڑھتا ہے. معاذ بن جبل ایک آدمی سے ایک جانور لے کے آئے,
3 साल बाद 55 जानवर लेके आए। ज़कात दो, खुशी से दो, और ऊपर ज़कात सदके की बात है। सूरह बकरा में अल्लाह ने पहले सदका बयान किया, ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन व इब्न सबील वस्साइलिन व फिर रिकाब। 6 खर्चे अल्लाह ने कहा इन पे खर्च करो, और कसम खाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कसम खाता हूँ सदके से माल बढ़ता है। मैं हरम में था, फोन आया मेरे दोस्त का, सईद भाई मेरा साला वेंटिलेटर पे है, कोई बताएं आयत कोई चीज। मैंने कहा क्या हुआ, ये हुआ है, वो सजदी करेंगे, लेकिन कह रहे पहले वेंटिलेटर से हटे, 7 दिन चेक करेंगे। मैं कहा कितना खर्चा है, कहा सईद भाई 15 लाख का। मैं कहा हिम्मत करके 15 लाख सदका कर दो। कसम खा रहा हूं का फोन है घंटे बाद शायद, इस सईद भाई 15 लाख जाके गरीबों में बांटा है। अल्लाह ने मेरे साले को बगैर दवाई के घर पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी कह रहे सबको से इलाज करो। हाँ, हमारा क्या होता है, बीमारी आई $10,000 की, यार जरा $10 दे देना उसको फकीर, इस सदके से कभी बीमारी जाएगी। $10,000 की बीमारी आई है, 5,000 निकालो, और निकलेगा यूं, क्योंकि मैं तो ऐसे निकालू। ये दे के देखो सदका, वो कहेगा जालिम आज के बाद इसके पास नहीं आना। एक तो उसने 5,000 दिया है, अल्लाह से राजी, अल्लाह, क्योंकि कुरान कह रहा है जब ये मरेगा ये कहेगा असदका वकुम मिनस सालिहीन, मुझे सदका करने दे ताकि मैं अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन की जमात करा दूं। तो जब 5,000 देगा बीमारी भी जाएगी और 10 गुना वापस अल्लाह लौटाएंगे दुनिया में। कहता हूं तो मेरे दोस्तों ज़कात कायम करो और अल्लाह के अलावा किसी से न डरो। देखो एक बहुत डर में दुख देते हैं, हमें यहां से निकाल देंगे। अल्लाह ने दुनिया बनने से 50,000 साल पहले मुस्लिम शरीफ पे रहते कलम बनाया, कलम वो कल लिख दे जो क़यामत तक होगा। घबराओ नहीं, आपका मुस्तक़र कहां होगा, मत घबराओ। अल्लाह की कसम इससे हो क्या, बिल्कुल मत डरो। आपको अल्लाह अगर यहां से निकालना है, आप निकले जाओ। हुजूर को निकाला अल्लाह ने मक्का से, मुस्तक़र की घबराओ नहीं। कहां मरेगा तय, वो सलमान इस्लाम के दरबार में खड़ा है, वो कहा ये आदमी देख रहा है, फरिश्ता लग रहा है इजराइल, ऐ सलमान में यहां से निकाल दिया, लगे इंडिया भेज और जाओ इंडिया। इजराइल इस्लाम ने कहा, सलमान इस्लाम अल्लाह ने कहा इसकी रूह कब्ज करनी है। मैं कहा यहाँ है, इसकी कैसे कब्ज करूँ, गाँव करनी, अल्लाह की कुदरत, फौरन जाके वहां रूह कब्ज कर लिया। तो मेरे दोस्तों मा काना नफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी नफ्स को मौत नहीं आ सकती जो किताब में तय है, ना आगे ना पीछे। बिल्कुल घबरा, वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से न डरो। और किताबें कहती हैं जो मस्जिद को आबाद करेगा और नमाज कायम करेगा, ज़कात कायम करेगा, अल्लाह खुद इसके अंदर से तमाम खौफ निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कौन कौन नियत करता है भाई आज से चारों हिदायत के काम करेगा, बताएं भाई, करेंगे इंशाअल्लाह ताला, रोज करेंगे या कभी कभार, और खुद करेंगे और भी बुलाएंगे। हाँ, और हमारे पश्तो वाले ना हमारे यहाँ अमीर थे, इंतकाल कर गए, वो अफ्रीका के अफ्रीका अमेरिकन, तो वो जब जमात आई ना तो उन्होंने उसने कहा नस्वार लाए हो, कहा ये नस्वार, अफ्रीका अमेरिकन नस्वार का, वही नस्वार लगा दी तो तबलीग नहीं लगा सकते। लेकिन पश्तो वाले ने माशाल्लाह काम भी बहुत किया, और ये हमारे गुजराती भाई ना मेमन, इन्होंने माल लगाया, उन्होंने जान लगाई, जान माल अल्लाह ताला ने दिन को काम पहुंचा दिया। तो मेरे दोस्तों देखो ये मस्जिद पूरी दुनिया के इलाके की हिदायत बन, ये पावर हाउस है, यहाँ से ईमान जा सकते। लेकिन अभी क्या है, बस खराब है, ये 100 आदमी बस में बैठे हैं, एक तस्बीह लेके बैठे हैं, कुरान बाहर 3 बेचारे पुराने हमारे बूढ़े धक्का दे रहे हैं कि बस स्टार्ट हो जाए। अच्छा 4 बजे तक फोन पे बातें करने हाथ रखे, हाँ भाई मैं तो बस चिल्ले के लिए इंशाल्लाह, देखो यार कोई गम फिक्र नहीं, वो 3 बेचारे धक्का दे रहे हैं, अल्लाह निकाल दे या अल्लाह निकाल दे, वही सब मिलकर बस चलाएंगे, अल्लाह चला देगा। तो नियत करें इंशाअल्लाह ताला। आप एक नियत और बदल लें, जब आदमी 2 बिलियन मुसलमान 2 नफिल पढ़े अभी हरम में जाके लैलतुल कदर में, 2 बिलियन मुसलमान 2 नफिल पढ़े लैलतुल कदर में, इनका अजर जमा कर दो, 2 फर्ज नमाज के बराबर, 2 फर्ज लगा, नियत तो बल्कि मैं फर्ज पढ़ा, अभी ये गुनाह था, अभी नियत की मुझे कबूल है, ये नेकी बन गई, इतनी बड़ी नेकी, निकाह हो गया। आप यहाँ आए थे कमाने की नियत से, आप मुझे बताएं कि अल्लाह पाकिस्तान का कमजोर है, राज़ी अल्लाह है पाकिस्तान बने, आप बताएं भाई, हुकूमत देती है रोजी है, ये जो डॉलर हुकूमत ने बढ़ाया अल्लाह ने, बता दें भाई, मुझे भी गलत फहमी हुई है, मैं तो अल्लाह बढ़ा रोजाना कह रही हुकूमत ने डॉलर बढ़ा दिया, वो फरिश्ते नीचे देखे हंसे बेवकूफ, ऊपर अन्य ने ऑर्डर दिया, ये क्या कर सकते हैं, अल्लाह लहुल खल्क़ तमाम तकलीफ मेरी है, मेरा हुक्म चलता है। आप नियत कर अल्लाह अकबर, है अल्लाह मुझसे गलती हो गई, जो सच्ची तौबा करे ऐसा है जैसे गुनाह किया, अल्लाह तौबा के बाद पिछले गुनाह इस्तिकामत तो नेकी बने। आज आप नियत बदलें, ए अल्लाह इस मुल्क में अब यूं रहूं, इसलिए रहूंगा कि जितनी मेरी ताकत है तूने सलाहियत दी है, मैं अब इसको इस्तेमाल करूंगा सारी इंसानियत को जहन्नम से बचाने के लिए और दीन को कायम करने के लिए।